جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں جس میں شفاعت کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ثم يضرب الجسر على جہنم، پھر جہنم کے اوپر پل کو رکھا جائے گا، وتحل الشفاعہ، اور شفاعت کرنا بھی جائز ہو جائے گی، اس کی اجازت مل جائے گی، ویقولون اللہم سلم سلم، اور سب کہتے ہوں گے اے اللہ بچا لینا بچا لینا بچا لینا۔ قیل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الجسر، یہ پل کیا ہے؟ قال دحض مزلۃ فیہ خطاطیف وکلالیب وحسک، پھسلن والی ہے، گرانے والی ہے، اس میں آنکڑے بھی ہوں گے، کنڈیاں بھی ہوں گی، کانٹے بھی ہوں گے، ایسے تکون بنجد، جیسے بڑے بڑے کانٹے نجد کی سرزمی میں ہوتے ہیں، یقال لها السعدان، جس کو سعدان کہا جاتا ہے، فیمر المؤمنون کطرف العین، کچھ اہل ایمان یوں گزریں گے پلک جھپکنے میں جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، وکرریہ، کچھ یوں گزریں گے جیسے ہوا کی رفتار ہوتی ہے، وکأجاوید الخیل، کچھ یوں گزریں گے جیسے تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی سپیڈ ہوتی ہے، والرکاب، کچھ یوں گزریں گے جیسے سوار ہوتے ہیں، فناج مسلم، کچھ تو وہ ہے جو بالکل محفوظ سلامتی کے ساتھ نجات پا کے گزر جائیں گے، ومخدوش مرسل، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے جہنم کے شعلے ان کو لگیں گے اور ان کے جسم کے اوپر ان کے نشان پڑیں گے، لیکن آخرکار ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ومقدوس فی نار جہنم، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ حتی اذا خلص المؤمنون، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نجات پا کے جہنم سے اور اس پل سے گزر جائیں گے، فوالذی نفسی بیدہ ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ عز وجل فی استقصاء الحق من المؤمنین، تو جن اہل ایمان کو اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے گا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اتنی شدت کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کریں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ، ہمارے وہ ساتھی وہ جو جہنم میں رہ گئے ہیں، کانوا یصومون معنا، ہمارے ساتھ ہی وہ روزے رکھتے تھے، ویصلون، نماز پڑھتے تھے، ویحجون، حج بھی کرتے تھے، فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو انہیں جہنم سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، کہ وہ جگہیں جو اللہ کو سجدہ کرنے والی ہیں جسم کے اعضاء میں سے، اللہ نے انہیں جہنم کے آگ پہ حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہاں شفاعت کی اجازت ملے گی، اور وہ ان اہل ایمان کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گھسیٹ کے پھینک دیے گئے انہیں نکالیں گے، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو وہ نکال لیں گے، قد اخذت النار الى نصف ساقیہ و الى رکبتیہ، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی پنڈلیاں جہنم میں جل چکی ہوں گی، ایسے بھی ہوں گے جن کے گھٹنے جہنم میں جل چکے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اہل ایمان کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا، جن جن کو تو نے اے ہمارے رب نکالنے کا حکم دیا تھا ان میں سے کوئی بھی اب جہنم میں باقی نہیں رہا۔ کچھ دیگر روایات میں اس سے زیادہ تفصیلات بھی آتی ہیں کہ بار بار وہ نکالیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے کہ جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو، وہ نکال لیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لو، وہ انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی نکال لیں گے، حتیٰ کہ اہل ایمان کہیں گے کہ یا اللہ اب ان میں کوئی ایسا باقی نہیں بچا
جن کو تو نے نکالنے کا حکم دیا ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی عنایت ہوگی کہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے شفاعت الملائکہ و شفع النبیون، فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے کر لی، اہل ایمان نے کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے اب اس کی باری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جیسے ان کی شان کے لائق ہے جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکالیں گے جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کے اوپر آب حیات نہر الحیاء جو خاص میدان محشر کی اس دن کی خاص نہر ہے، اس پانی میں سے ان کے اوپر پھینکا جائے گا، اور وہ اثر نو ان کو ایک زندگی اور ایک تازگی ملے گی، اور ان کے بارے میں اہل ایمان کہیں گے اتقاء اللہ من النار، اتقاء اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے اپنے خاص فضل سے آزاد کیا ہوا ہے۔ دوبارہ آپ اس منظر کو ذہن میں لائیے، نیچے جہنم ہے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اس کی سیاہی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی اس کی آوازیں ہیں، دھاڑ ہے، اور 70 سال کی مسافت تک اس کی گہرائی ہے کہ 70 سال تک پتھر گرتا رہے تو اس کی تہ تک نہ پہنچے، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو آنکڑوں سے، کانٹوں سے، کنڈیوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان کی رفتار ویسی ہوگی جیسے دنیا میں اس کی نیکیوں کی رفتار ہے۔ جس قدر کوئی نیکیوں میں تیزی کرنے والا ہوگا، اتنی ہی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور جس قدر کوئی انسان گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس کی رفتار آہستہ ہوگی۔ اور سب سے پہلے پل صراط کے اوپر سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گزریں گے۔ گزر کے آپ دوسرے کنارے کھڑے ہو کے آپ بھی فرماتے ہوں گے سلم سلم، اے اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے، اور ہر شخص جو اوپر سے گزر رہا ہے وہ بھی کہتا ہوگا اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم۔